पाकिस्तानी मर्दों में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या बातें हैं जो उनको कही जाती हैं या शायद उनको बचपन में उस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिसकी वजह से बड़े होकर वो अपने इमोशंस को उस तरह ना खुद अंडरस्टैंड कर पाते हैं ना किसी और को वो चीज़ समझा पाते हैं? अपने इमोशंस अपने तक रखो, उनको एक्सप्रेस ना करो, क्योंकि जब आप एक्सप्रेस नहीं करते और अपने इमोशंस को एड्रेस नहीं करेंगे तो उसके बहुत से इश्यूज आपकी मेंटल हेल्थ के अंदर आ सकते हैं। अगर एक घर में एक फादर हैं, वो अपनी वाइफ के लिए या अपनी बहन बेटी के लिए इमोशनली अनअवेलेबल हैं, तो आपको लगता है कि उस घर के बेटे भी स्पेसिफिकली उसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होंगे और वो चीज़ आगे उनके रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करेगी? किस तरह आइडेंटिफाई करना है, किस तरह रेगुलेट करना है, किस तरह थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू डिफरेंट वेरियस एस्पेक्ट्स आप इस चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक मीडिया के ड्रामास बड़ा इस पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एंग्री फील करोगे, कभी आप जेलस फील करोगे, जो भी इमोशंस हैं प्लीज़ टॉक अबाउट इट, एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट एंड इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू बॉटल इट अप, तो बहुत सारे इसके इश्यूज़ और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस आपको देखने को मिलेंगे। हमारी सोसाइटी में औरतों को ना मर्दों से एक बड़ी शिकायत होती है अपने शोहर से स्पेसिफिकली कि ये इमोशनली अनअवेलेबल हैं, उनके इमोशंस को नहीं समझते। मतलब 20 से 25 साल उनकी शादी को गुजर जाते हैं और अभी तक उनकी यही शिकायत होती है कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो अपने इमोशंस कन्वे ही नहीं कर पाती। इसकी क्या एक वजह है? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक साइकोलॉजिस्ट मिस्टर हाशिम अब्बास। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम अब्बास है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी काम करता हूँ। आप मेरी बुकिंग और कंसल्टेशन थ्रू मरहम की वेबसाइट एंड मरहम की ऐप के थ्रू आप बुक कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, आज मैंने आपसे जिस टॉपिक पे बात करनी है उसकी अवेयरनेस जेनजी में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया भी है, टीवी ड्रामास भी है, मतलब हर चीज़ को हम वो यूटिलाइज़ करें। लेकिन मुझे लगता है कि मिलेनियल्स में अभी भी इस चीज़ की उतनी अवेयरनेस नहीं है, तो शायद इसीलिए उनकी नज़र में जेनजी की ये एक डिमांड बहुत ओवर रेटेड है। वो कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। और वो टॉपिक ये है कि इमोशनल अनअवेलेबिलिटी इन पाकिस्तानी मेन स्पेसिफिकली। तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले आप ये बताएं कि इमोशनल अनअवेलेबिलिटी होती क्या है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक है। अच्छा, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि एक इंसान उसका इमोशनल एक्सप्रेशन ना होना और वो अनअवेलेबल होना, उसको हम कहते हैं इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। कि उसके पास इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए वो वर्ड्स, वो वोकेबलरी और वो यूजेज ना हो, इसे हम कहते हैं कि इमोशनली अनअवेलेबल होना। और हमारे जितने भी इमोशंस हैं, बेसिक इमोशंस हैं जो हम सबको पता है, और हमारे सेकेंडरी इमोशंस हैं, उनको किस तरीके से हमने एड्रेस करना है, किस तरीके से हमने एक्सप्रेस करना है, उसको हम इमोशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। और उसकी जब हम अनअवेलेबिलिटी को हम बात करेंगे तो वो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी होगा। ऑलराइट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी मर्दों में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या बातें हैं जो उनको कही जाती हैं या शायद उनको बचपन में उस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिसकी वजह से बड़े होकर वो अपने इमोशंस को उस तरह ना खुद अंडरस्टैंड कर पाते हैं ना किसी और को वो चीज़ समझा पाते हैं? तो इसके लिए क्या हो सकता है? बिल्कुल। जो हमारे पाकिस्तानी मैन हैं उनको इमोशनल एक्सप्रेशन के बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता, उनको इमोशनल रेगुलेशन के बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी नहीं बताया जाता कि किस तरह अपने इमोशंस को रिकग्नाइज़ करना है, आइडेंटिफाई करना है, एड्रेस करना है। उनको इन चीज़ों पे बिल्कुल भी गाइड नहीं किया जाता। हालांकि इस टॉपिक पे बात ही नहीं की जाती कि आपके इमोशंस हैं क्या, आपके जज्बात क्या हैं, आपके एहसासात क्या हैं। और एज अ पाकिस्तानी मैन उनको बताना अपने हाउस होल्ड के अंदर भी, अपनी फैमिली के अंदर भी और बेसिकली देसी फैमिली के अंदर बताना, एक बड़ा एक स्टिग्मा अटैच्ड है इसके साथ कि अपने इमोशंस अपने तक रखो, उनको एक्सप्रेस ना करो। क्योंकि जब आप एक्सप्रेस नहीं करते और अपने इमोशंस को एड्रेस नहीं करेंगे तो उसके बहुत से इश्यूज आपकी मेंटल हेल्थ के अंदर आ सकते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शुरू से ही अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को रखें, इमोशनली वोकैबुलरी को इन्हांस करें, और हमारे पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। ट्रू। अच्छा, आपको लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल देखें, बच्चों के लिए तो जो मेजर एक इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं वो तो उनके पेरेंट्स होते हैं ना, वो उनको फॉलो करते हैं। अगर एक घर में एक फादर हैं, वो अपनी वाइफ के लिए या अपनी बहन बेटी के लिए इमोशनली अनअवेलेबल हैं, तो आपको लगता है कि उस घर के बेटे भी स्पेसिफिकली उसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होंगे और वो चीज़ आगे उनके रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करेगी? बिल्कुल।
دیکھیں ہمارے جو چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں اس میں. دیکھیں اگر ایز اے چائلڈ آپ نے وہ افیکشن وہ کمپیشن اپنے فادر میں نہیں دیکھا تو وہ آپ اپنی لائف میں وہ انکلکیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ اگر آپ کے فادر یا آپ کے مدر یا کوئی بھی پیرنٹ ہو وہ ایموشنلی کولڈ ہیں, وہ ان کا ایموشنل ایکسپریشن نہیں ہے, وہ دور دور رہتے ہیں, وہ اپنی باتیں شیئر نہیں کرتے, وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہو, آج آپ کا دن کیسا رہا ہے, ایسی باتوں پہ وہ آتے نہیں ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پرسن, وہ مین, وہ وومن, وہ ایونچولی وہ یہ فیچرز دکھانا شروع کر دیں گے اپنے لائف کے اندر. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم شروع سے ہی بچوں کو سکھائیں کہ کس طرح اپنے ایموشنس کو بتانا ہے, اس کو کس طرح اپنی لائف کے اندر آپ لے کر آئیں. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جس پہ ہمارے پیرنٹس کا بہت رول ہے. ہمارے پیرنٹس جو ہیں اگر وہ لائک یو سیڈ جین زی کے اندر اگر ہم بہت زیادہ اویئرنیس ہے, یہ تھرو اویئرنیس آئے گا, اور ہم نے اس کو اویئرنیس کے تھرو اس کے اندر نا چیزیں لے کر آنی ہیں. جب تک ہم اس پہ بات نہیں کریں گے اویئرنیس کیسے آئے گی میجرلی؟ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب تک ہم اس پہ بات نہیں کریں گے, ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ بات نہیں کریں گے, میڈیا پہ بات نہیں کریں گے, تو ایک بہت ایک وہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ ایموشنل انٹیلیجنس لوگوں کے اندر نہیں آئے گی, ایموشنل ریگولیشن نہیں آئے گی, ایموشنل ایکسپریشن نہیں آئے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اس پہ بات کریں. لائک لوگ ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ پوڈ کاسٹ کریں, وہ سیمینارز اٹینڈ کریں, وہ ورک شاپس پہ جائیں, انہیں بات بتائی جائے کہ ایموشنل ایکسپریشن کیا چیز ہے, ایموشنل ریگولیشن کیا چیز ہے, کس طرح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, کس طرح ریگولیٹ کرنا ہے, کس طرح تھرو ایکسرسائز, تھرو ڈفرینٹ ویریس اسپیکٹس آپ اس چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. آئی تھنک میڈیا کے ڈراماز بڑا اس پہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ایک مرد اسپیسیفکلی اتنے ٹائم تک اپنے ایموشنز باٹل اپ کرتا رہتا ہے, نہیں ایکسپریس کرتا, کسی کے ساتھ اپنی فیلنگس شیئر نہیں کرتا, تو وہ ایٹ دا اینڈ کس طریقے سے وہ ایگزرشن یا فرسٹریشن باہر آتی ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں اگر ایک پرسن, ایک پاکستانی مین کی اگر ہم بات کریں, کلچرلی کانٹیکس میں بات کریں, تو اگر وہ اپنی ایموشنس کو اپنے تک رکھے گا, باٹل اپ کرتا جائے گا, تو ایک لمٹ ہے ہر چیز کی. تو جیسے ہی وہ اتنے زیادہ ایموشنس کو پینٹ اپ کر لے گا اور وینٹ آؤٹ نہیں کرے گا, تو آپ اس کے کانسیکوینسز اس کی مینٹل ہیلتھ میں دیکھیں گے. آپ اس کے اندر انگزائٹی, ڈپریشن, لو سیلف اسٹیم ایشوز اور بہت سے ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ایشوز دیکھنے کو ملیں گے. اور اسی لیے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے سرکل. اس سرکل میں آپ کے فرینڈس ہونے چاہیے, آپ کے پیرنٹس ہونے چاہیے, آپ کا پیئر گروپ ہونا چاہیے, جس کے ساتھ آپ اپنی ایموشنل ایکسپریشن کر سکیں, ایموشنل وینٹ آؤٹ کر سکیں. اور کس طرح اور اس کو اٹس اوکے نارملائز کریں. جب تک ہم نارملائز نہیں کریں گے تو چیزیں جو ہیں بگڑتی جائیں گی. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم بجائے اس کے کہ اس کو ایز اے اسٹگما دیکھیں, ہمیں چاہیے کہ اس کو نارملائزیشن کی طرف لے کر آئیں. آل رائٹ. اچھا, ایک اور جو ایک اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں عورتوں کو نا مردوں سے ایک بڑی شکایت ہوتی ہے اپنے شوہر سے اسپیسیفکلی کہ یہ ایموشنلی ان اویلیبل ہیں, ان کے ایموشنس کو نہیں سمجھتے. مطلب 20 سے 25 سال ان کی شادی کو گزر جاتے ہیں اور ابھی تک ان کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ایموشنل انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, وہ اپنے ایموشنس کنوے ہی نہیں کر پاتی. اس کی کیا ایک وجہ ہے؟ بالکل, کیونکہ ایموشنل ایکسپریشن سکھایا ہی نہیں گیا ہمیں شروع سے ہی اس پہ بتایا ہی نہیں گیا کہ کس طرح ایکسپریس کرنی ہے. تو جو میرج کو 25 سال ہو جائیں یا 20 سال ہو جائیں یا 5 سال ہو جائیں, جتنا بھی عرصہ ہوگا وہ شکایت رہے گی, کیونکہ ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا. تو سب سے پہلے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان چیزوں پہ اویئرنیس سکھایا جائے. سکھایا کیسے جائے گا؟ ہمارے پیرنٹس کو چاہیے ہم سے ان چیزوں پہ بات کریں کہ شروع سے ڈیورنگ آور ڈیولپمنٹل فیز, ڈیورنگ آور چائلڈہڈ, ان چیزوں پہ بات کریں کہ اٹس اوکے ٹو ٹاک اباؤٹ یور ایموشنز. کبھی آپ سیڈ فیل کرو گے, کبھی آپ اینگری فیل کرو گے, کبھی آپ جیلس فیل کرو گے, جو بھی ایموشنز ہیں ایٹ لیسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. اینڈ اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ اف یو آر جسٹ گوئنگ ٹو باٹل اٹ اپ, تو بہت سارے اس کے ایشوز اور بہت سارے کانسیکوینس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایز کیئر گیورز, ایز پیرنٹس, ان چیزوں کے بارے میں بات کی جائے, ان چیزوں کے بارے میں نارملائزیشن کی طرف لے کر آئیں. اور جو پارٹنرز جو ہیں ایموشنلی ان اویلیبل ہوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنی وائف یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جسٹ ٹاک اٹ آؤٹ. آپ بات کر لو گے تو کافی ایشوز وہیں پہ ریزالو ہو جائیں گے. اینڈ اف یو کین ناٹ ٹاک, یو کین گو فار تھیراپی اینی ٹائم. آل رائٹ. اچھا, اس کے علاوہ ایک یہ میرا آخری سوال ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسکولز بچپن میں ہی, اسکولز, کالجز یا پیرنٹس گھر پر اس طریقے سے لڑکوں کی ٹریننگ کر سکتے ہیں کہ ان فیوچر
ان کو اپنے ایموشنز بھی کیٹر کرنے آتے ہوں اور اپنے پارٹنر کو یا اپنے بچوں کی ان فیوچر آپ نے کیسے ایموشنز کیٹر کرنے ہیں ان کو وہ بھی آتا ہو. اس کے لیے کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں؟ 100% اس کے لیے اسٹیپس اسکول لیول پہ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اب تو کافی اسکولس میں کاؤنسلرس آ گئے ہیں, تو وہ کاؤنسلرس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے اندر ایموشنل ریگولیشنس کی ورک شاپس کریں, گروپ سیشنز کریں, انڈیویجول سیشنز کریں, تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ وٹ آر آور ایموشنز. کافی بچوں کو تو یہی نہیں پتہ ایموشنز ہیں کیا, سیکنڈری ایموشنز کیا ہیں, ہمارے پرائمری ایموشنز کیا ہیں. تو ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے, نارملائز کریں, ورک شاپس لے کر آئیں, ورک شاپس پہ اس چیزوں پہ بات کریں. مین اینڈ وومن دونوں, ان دونوں کو اس چیز کے اندر پارٹ ان کو لے کر ہیں تاکہ وہ ان چیزوں پہ بات کر سکیں. دیکھیں جتنی اویئرنیس ہوگی اتنی زیادہ کالجز کے اندر بھی ایونچولی آپ کو ان چیزوں پہ بات کرنی آنی چاہیے. آپ کو چاہیے کہ ایز گورنمنٹ لیول پہ بھی ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ لیول پہ ایموشنل ریگولیشن ٹیچرز, دیکھیں جب تک ٹیچرز کی نہیں ہوگی تو بچوں کے اندر کیسے آئے گی. تو آپ کو چاہیے کہ ٹیچرز, پیرنٹس, اسٹوڈنٹس, جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی شروع سے لے کے اینڈ تک آپ کو ایموشنس ریگولیشن اسٹیپ بائی اسٹیپ کروانی چاہیے, اور ان کو ایز جرنل نالج ان کو بتانا چاہیے کہ کس طرح آپ ایکسپریس کر سکتے ہو, ایڈریس کر سکتے ہو, ریکگنائز کر سکتے ہو. پرفیکٹ. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. اگر آپ لوگوں کی اپنے کوئی کویشچنز یا کوئریز ہیں آپ لوگ بالکل ہمارے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینک یو.